السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری میڈیکل ایڈوائزز۔ ناظرین، اگر آپ کے بال روکھے پن کا شکار ہیں، کنگھا کرتے وقت آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، بالوں کے گچھے اترتے ہیں، بالوں کی چمک ماند پڑ گئی ہے یا بال دو منہ والے ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ان تمام مسائل کی میڈیکل وجوہات، احتیاط، بچاؤ اور گھریلو حل ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ہمارے بال کیراٹن نامی ایک سخت پروٹین سے بنے ہوتے ہیں جو ہیئر فولیکلز کے ذریعے جلد سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہیئر بلب میں خلیوں کی تقسیم ہوتی رہتی ہے اور بال بڑھتے رہتے ہیں۔ بالوں تک غذائیت یا نیوٹریشن ہیئر بلب میں بلڈ سپلائی کے ذریعے پہنچتی ہے۔ بالوں کے بڑھنے کی رفتار مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ عموماً 1 سے 1.5 انچ ماہانہ بالوں کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ بالوں کی رنگت میلانن نامی ایک مادہ طے کرتا ہے جو ہیئر فولیکلز میں ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میلانن سیلز کے ڈیڈ ہونے سے بالوں کی رنگت گرے یا وائٹ ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عوامل یا فیکٹرز جو بالوں کے روکھے پن، بالوں کے گرنے یا کمزور ہونے کا سبب بنتے ہیں، ان میں ہارمونل چینجز سر فہرست ہیں۔ ہارمونل چینجز چاہے وقفے والی ادویات لینے کی وجہ سے ہیں یا ماہواری بند ہونے کے بعد اسٹروجن کی کم پیداوار کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ہیں، ان میں بال گرتے اور کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ فزیکل سٹریس کا شکار ہیں، جیسے کہ آپ وزن تیزی سے کم کرتے ہیں یا آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں، اسی طرح سے زچگی اور حمل میں بھی فزیکل سٹریس کی وجہ سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مینٹل سٹریس کا شکار ہیں، جیسے کہ صدمہ، ڈپریشن، ٹینشن، تو اس میں بھی آپ کے بال ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں اور ان کی گروتھ کی سٹیجز رک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص ادویات جیسے خون پتلا کرنے والی دوائیاں، وارفیرن، ہیپرن، اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی چند مخصوص ادویات جیسے کہ بیٹا بلاکر، اس کے علاوہ کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیمو تھراپی، اس کے علاوہ آرتھرائٹس، یورک ایسڈ اور ڈپریشن کی چند مخصوص ادویات بھی ایسی ہیں جن کے استعمال سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکل بیسڈ شیمپوز، کلرز یا ہیئر سٹائلنگ پروڈکٹس کے بہت زیادہ استعمال کرنا بالوں کو کمزور اور گرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹنر، ڈرائر، کرلر یا اسی طرح کے دوسرے جو ہیئر سٹائلنگ پروڈکٹس ہیں، ان کے استعمال سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند بیماریاں ایسی ہیں جو بالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ ان بیماریوں میں ڈائبٹیز یا شوگر، اس کے علاوہ تھائرائیڈ ایشوز، ہیموگلوبن یا خون کی کمی، ڈپریشن کے علاوہ غذائیت یا نیوٹریشن کی کمی بھی بالوں کو کمزور کرنے اور ان کے گرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بالوں کی غذائیت یا نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو وہ تمام ضروری وٹامنز اور منرلز جو بالوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، ان میں پروٹین سر فہرست ہے، کیونکہ ہمارے بال پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے پروٹین کی کمی سے بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں اور روکھے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پروٹین سے بھرپور ڈائٹ کا لازمی استعمال کرنا چاہیے، جیسے گوشت، دال، مچھلی یا انڈے وغیرہ۔ اسی طرح سے وٹامن سی اور وٹامن ای کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، جس سے بالوں کے سرے یا سٹرینڈز مضبوط ہوتے ہیں اور بال سپلٹ اینڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایوٹن یا وٹامن B7 بھی بالوں کی بڑھوتری کے لیے بہت ضروری وٹامن ہے، جو کیلا، مچھلی، انڈے اور شکرقندی میں باکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی، زنک، آئرن کی کمی بھی بالوں کے کمزور ہونے اور گرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی بالوں کو مضبوط کرنے اور موٹا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، جو مچھلی وغیرہ میں باکثرت پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وٹامن اے بھی ہیئر سیلز کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے سر کی جلد کی نمی اور پی ایچ کو برقرار رکھ کے بالوں کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لائسین، جو کہ پروٹین کی ہی ایک قسم ہے، اس کی کمی بھی بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم بالوں کی چمک، مضبوطی اور گروتھ کے لیے ضروری عوامل کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں بالوں کو ان کی نیچرل حالت میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بالوں کے لیے کاسمیٹکس وغیرہ چنتے وقت ان کی کوالٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سر کی جلد کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ڈینڈرف اور سر کی جلد پر خارش وغیرہ بھی بالوں کے گرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر 2 سے 3 ماہ بعد بالوں کی ٹرمنگ کرانی چاہیے۔ اس سے ایک تو بالوں کی بڑھوتری بہتر ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے بال سپلٹ اینڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کچی سبزیاں، فروٹ اور سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے۔
اگر آپ کے سر کی جلد خشکی مائل ہے یا ڈرائی ہے تو آپ کو ڈیلی شیمپو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اسپیشلی کیمیکل بیسڈ شیمپوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بادام، زیتون، کوکونٹ یا سرسوں کے تیل سے سر کا باقاعدہ مساج کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو آپ کے بال ڈینڈرف سے محفوظ رہتے ہیں، دوسرا مساج کی وجہ سے آپ کے بالوں کے جڑوں کی طرف خون کی سپلائی بہتر ہوتی ہے، جس سے بال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سر کی جلد نمی یا آئلی ہے تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ شیمپو کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ نمی فنگل انفیکشن کا باعث بنتی ہے اور بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے گیلے بالوں کو خشک کرنے کے لیے آپ کو ڈرائر یا بلوورز کی بجائے ایئر ڈرائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم بالوں کی صحت کے حوالے سے پرہیز کی بات کریں تو آپ کو گھنے دانتوں والا اور میٹل کے دانتوں والا کنگھا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرکشن پیدا کر کے بالوں کے ٹوٹنے اور سپلٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو اسٹریٹنر، کرلر یا ہیئر سٹائلنگ کے حوالے سے کیمیکل بیسڈ کاسمیٹکس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بالوں کو دھول، مٹی، شدید دھوپ اور الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن سے بھی بچانا چاہیے، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن سے آپ کے بالوں کو سفید یا گرے کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو بالوں کو بہت زیادہ ٹائٹ باندھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس سے بالوں کی جڑوں پر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، دوسرا بالوں کے شافٹ سے ٹوٹنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سب سے کمزور حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیلے بالوں کو کسی ہیٹنگ آبجیکٹ جیسے ڈرائر یا بلوور سے خشک کرنے کی وجہ سے بالوں کی شافٹ کے اندر ایئر ببلز بن جاتے ہیں، جو بالوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو بہت تیزی کے ساتھ وزن کم کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وزن کم کرنا فزیکل سٹریس کا باعث بنتا ہے، اور یہ فزیکل سٹریس بھی آپ کے بالوں کے کمزور ہونے اور ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو کھارے پانی یا بہت زیادہ گرم پانی سے بھی سر دھونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کے سر کے جلد پہ خشکی جیسے مسائل یا ڈینڈرف جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھارا پانی یا بہت زیادہ گرم پانی آپ کے بالوں کو پتلا اور کمزور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر آپ کے سر کی جلد آئلی یا نمی والی ہے تو آپ کو مسالہ دار تلی ہوئی اشیاء سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو تمباکو نوشی، چائے، کافی وغیرہ کے زیادہ استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، بالوں کی صحت کے حوالے سے اینڈ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتانا چاہوں گا، اور وہ ٹوٹکا ہے ملتانی مٹی، جسے ہم فلرز ارتھ بھی کہتے ہیں یا کلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ملتانی مٹی میں ایلومینیم سلیکیٹس، آئرن، میگنیشیم کلورائڈ، سلیکا اور کیلشیم بینٹونائٹ کے علاوہ کیلسائٹ اور ڈولونائٹ سمیت وہ تمام منرلز ہوتے ہیں جو بالوں اور سر کی جلد کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ملتانی مٹی سے اپنے بالوں کو دھونے کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے بالوں کو سپلٹ اینڈ سے بچاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو خشکی سے محفوظ رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو مضبوط کر کے گرنے سے بھی روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملتانی مٹی میں اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی ہوتی ہیں، جو آپ کے سر کی جلد کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کو سوزش سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک تمام ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔